السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ نیشنل ایرو اسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کا افتتاح ہو گیا۔ پاک فضائیہ کے سربراہ کی انتھک کاوشوں سے یہ منصوبہ ریکارڈ مدت میں مکمل کیا گیا۔ منصوبہ پاکستان میں تکنیکی ترقی کی حوصلہ افزائی کرے گا۔ 9 اگست کو اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ کوشش ہے کہ سب کے لیے قابل قبول نگراں سیٹ اپ تشکیل دیا جائے۔ اتحادی حکومت کے تعاون سے ہر مشکل پر قابو پایا۔ نیشنل اینٹی منی لانڈرنگ اینڈ کاؤنٹر فائنینسنگ آف ٹیررزم اتھارٹی ایکٹ 2023 منظور۔ بل کے خلاف 9 اور حق میں 28 ووٹ آئے۔ بل فوری منظور کیے جانے کے PTI اور جماعت اسلامی کی طرف سے مخالفت۔ ملک بھر میں 4 اگست کو یوم شہدائے پولیس منایا گیا۔ IG سندھ کا کہنا ہے کہ شہداء کے اہل خانہ کے لیے محکمہ پولیس ان کا وارث اور کفیل ہے۔ سندھ پولیس کے افسران اور جوانوں کی قربانیاں بھی ناقابل فراموش ہیں۔ پنجاب میں 7 اگست تک بارشیں ہوں گی۔ دریاؤں میں سیلابی صورتحال برقرار۔ دریائے جہلم میں منگلا کے مقام پر اونچے درجے کے سیلاب کا خطرہ۔ DG PDMA کی متعلقہ انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایات۔ کینیڈا کے جنگلات میں لگی آگ نے عالمی ماہرین کو بھی تشویش میں مبتلا کر دیا۔ آگ سے کاربن کا مجموعی اخراج تقریباً 290 میگا ٹن ہے۔ پڑوسی ملک امریکہ میں بھی فضائی آلودگی بے قابو ہو گئی۔ کینیڈا کے دارالحکومت آٹوا میں طوفانی بگولا، درخت اکھڑ گئے، ایک مکان متاثر۔ وفاقی دارالحکومت میں تیز ہواؤں اور بارش کے ساتھ ژالہ باری۔ ٹورنٹو میں موسم گرم رہنے کا امکان۔ کینیڈین صوبے انٹیریو میں عدالتی کارروائیوں میں تاخیر۔ وکلا تنظیم نے حکام سے مسئلے کو حل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ انٹیریو میں عدالتی کارروائیوں کی تاخیر کو ملک میں بدترین بتایا گیا ہے۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی واشنگٹن DC کی عدالت میں پیشی۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خود کو بے قصور قرار دے دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ پر الزامات ثابت ہوئے تو انہیں 55 برس قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ چین کی جاسوسی کرنے پر 2 حاضر سروس امریکی فوجی گرفتار۔ ملزمان پر سازش اور چینی عہدیدار سے رشوت وصولی کا الزام ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ چین امریکی دفاعی معلومات کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیوتھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیوتھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. نیشنل ایرو اسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کا افتتاح ہو گیا۔ یہ منصوبہ پاکستان میں تکنیکی ترقی کی حوصلہ افزائی کرے گا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نیشنل ایرو اسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کا افتتاح ہو گیا۔ یہ منصوبہ پاکستان میں تکنیکی ترقی کی حوصلہ افزائی کرے گا۔ تفصیلات کے مطابق نیشنل ایرو اسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کا راولپنڈی میں افتتاح ہو گیا۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ مسلح افواج کے سربراہان، وفاقی وزراء اور اعلیٰ سول و ملٹری حکام نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ نیشنل ایرو اسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک ایک قومی اور اسٹریٹجک اہمیت کے منصوبے کے طور پر جو ملک کے لیے کثیر جہتی فوائد حاصل کرے گا اور پاکستان میں تکنیکی ترقی کی حوصلہ افزائی کرے گا۔ یہ منصوبہ نوجوانوں اور آنے والی نسلوں کو ایک پلیٹ فارم مہیا کر کے پاکستان کی خود انحصاری کے سفر میں اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ نیشنل ایرو اسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک انڈسٹری اکیڈمیا لنکیج قائم کرے گا۔ یہ منصوبہ ایویشن، اسپیس اور سائبر کے میدانوں میں ڈیزائن، تحقیق، ترقی اور اختراع کو فروغ دینے کے لیے ضروری عناصر کا ایکو سسٹم فراہم کرے گا۔ پاک فضائیہ کے سربراہ کی انتھک کاوشوں سے یہ منصوبہ ریکارڈ مدت میں مکمل کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کی تاریخ بتا دی اور کہا ہے کہ 9 اگست کو اسمبلیاں تحلیل کی جائیں گی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔
ارکان پارلیمنٹ کے اعزاز میں دیے گئے عشائیے سے خطاب کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ 15 ماہ میں تمام تنقید کے باوجود ریاست کو بچایا. آج ہمارا ضمیر مطمئن ہے کہ ہم نے سیاست کی قربانی دے کر ملک کو بھنور سے نکالا. مشکل وقت میں حکومت سنبھالی، ہر طرف خطرات تھے. وزیر اعظم شہباز شریف نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کی تاریخ بتا دی اور کہا ہے کہ 9 اگست کو اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی. وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ اتحادی حکومت کے تعاون سے ہر مشکل پر قابو پایا. IMF سے معاہدہ آسان نہ تھا، یہ پل صراط بھی عبور کیا. انہوں نے کہا کہ آئندہ چند روز میں ہماری حکومت ختم ہو جائے گی. کوشش ہے کہ سب کے لیے قابل قبول نگراں سیٹ اپ تشکیل دیا جائے. اسلام آباد میں ارکان پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ نگراں سیٹ اپ کے لیے تمام جماعتوں سے مشاورت کروں گا. پاؤں پر کھڑا ہونا آسان کام نہیں، سب سے پہلا کردار حکومت وقت کا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ آئندہ چند روز میں ہماری حکومت ختم ہو جائے گی. کوشش ہے کہ سب کے لیے قابل قبول نگراں سیٹ اپ تشکیل دیا جائے. انہوں نے کہا ہم نے مشکل وقت میں حکومت سنبھالی، ہر طرف خطرات اور ملک ڈیفالٹ ہونے کے قریب تھا. شہباز شریف کا کہنا تھا کہ حکومت سنبھالی تو IMF کا بے پناہ چیلنج تھا. IMF کے چیلنج نے نیندیں حرام کر دی تھیں. انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ بے روزگاری، مہنگائی اور ڈالر کی اڑان وہ تھی جس کا کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا تھا. اجتماعی کاوشوں سے IMF کے ساتھ معاہدہ ہوا. وزیر اعظم نے ممبران قومی اسمبلی اور سینیٹرز کے اعتماد اور ساتھ دینے پر ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو معافی چاہتا ہوں. شہباز شریف کا کہنا تھا کہ اسپیکر اور چیئرمین سینیٹ نے اچھے طریقے سے ہاؤس کو چلایا. 15 ماہ میں اتحادی حکومت کے لیے چیلنج، سبق اور سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے. دوسری جانب ڈیجیٹل مردم شماری کے نتائج کی منظوری کے لیے مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس کل 5 اگست کو طلب کر لیا گیا. میڈیا رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم نے وزارت پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی جانب سے بھیجی گئی سمری منظور کر لی ہے، جس میں ڈیجیٹل مردم شماری کے نتائج کی منظوری کے لیے CCI کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا گیا تھا. اگر مردم شماری کے نتائج منظور ہو گئے تو آئندہ عام انتخابات میں کم از کم 3 سے 4 ماہ کی تاخیر ہو سکتی ہے. قومی انسداد منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی روک تھام کے لیے کاؤنٹر فائنینسنگ اتھارٹی قیام کا بل سینٹ سے منظور کر لیا گیا. مزید تفصیلات اس رپورٹ میں. قومی انسداد منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی روک تھام کے لیے کاؤنٹر فائنینسنگ اتھارٹی قیام کا بل سینٹ سے منظور کر لیا گیا. بل پر سینٹ میں ووٹنگ ہوئی تو بل کے خلاف 9 اور حق میں 28 ووٹ آئے. رضا ربانی، طاہر بزنجو، کامران مرتضیٰ بل منظوری کے حق میں کھڑے نہیں ہوئے. بل فوری منظور کیے جانے کی PTI اور جماعت اسلامی کی طرف سے مخالفت آئی. بل پیش کرتے ہوئے ہنا ربانی کھڑ نے کہا کہ بل قومی اسمبلی سے منظور ہو کر آیا ہے. اس بل کے تحت اتھارٹی قائم کی جائے گی. یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ یہ اہم بل ہے. اسحاق ڈار نے کہا کہ ہم نے FATF کو اپنا فیوچر پلان دیا. PTI سینیٹر محسن عزیز نے کہا کہ 12 بلز ایک دن میں کس طرح پڑھے جا سکتے ہیں. ہمیں ربر اسٹیمپ نہ بنایا جائے، دنیا ہمارا تمسخر اڑا رہی ہے. بل منظوری پر اپوزیشن کی جانب سے نعرے بازی اور احتجاج کیا گیا. ملک بھر میں 4 اگست کو یوم شہدائے پولیس منایا جا رہا ہے. یہ دن بہادری کی داستانیں رقم کرنے والے شہید کمانڈنٹ FC سفود غیور کی شہادت سے منسوب کیا گیا ہے. مزید جانیں گے اس رپورٹ میں. ملک بھر میں 4 اگست کو یوم شہدائے پولیس منایا جا رہا ہے. یہ دن بہادری کی داستانیں رقم کرنے والے شہید کمانڈنٹ FC سفود غیور کی شہادت سے منسوب کیا گیا ہے. FC کمانڈنٹ سمیت فرنٹیئر کانسٹیبلری کے 300 سے زائد افسران اور اہلکاروں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. IG سندھ غلام نبی میمن کا کہنا ہے کہ سندھ پولیس کے افسران اور جوانوں کی قربانیاں بھی ناقابل فراموش ہیں. شہداء کے اہل خانہ کے لیے محکمہ پولیس ان کا وارث اور کفیل ہے. ایڈیشنل IG کراچی جاوید عالم اوڈھو نے کہا کہ پولیس کی قربانی سے ہی ملک میں امن کا قیام ممکن ہوتا ہے. کراچی میں پولیس شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ماضی میں کراچی میں اغوا، قتل، دہشت گردی میں بھی کم وسائل کے باوجود پیچھے نہیں ہٹے. جاوید عالم اوڈھو نے کہا کہ آج کا دن ایڈیشنل IG KP سفود غیور کے نام سے منسوب ہے، جن کی بہادری پر کتاب لکھی جائے گی، جو 4 اگست کو شہید ہوئے تھے، اس لیے اس دن کو چنا گیا. انہوں نے کہا کہ کراچی میں 950 سے زائد پولیس افسران اور اہلکار شہید ہوئے. آپ کی پولیس ہے، آپ نے ہی ساتھ دینا ہے. کراچی میں اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں ہو رہی ہیں جن کو روکنا ہے. پنجاب میں بارشوں کا سلسلہ 7 اگست تک جاری رہے گا، جبکہ دریاؤں میں سیلابی صورتحال بھی برقرار ہے. مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں.
पंजाब में बारिशों का सिलसिला 7 अगस्त तक जारी रहेगा, जबकि दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल भी बरकरार है। कुदरती आफात से निमटने के लिए सूबाई इदारे के मुताबिक पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 7 अगस्त तक मानसून बारिशें होंगी। इस दौरान तमाम बड़े दरियाओं के बालाई इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का इम्कान है, जबकि सूबे के दरियाओं में सैलाब की सूरत हाल ताहाल बरकरार है। आवाम से कहा गया है कि दरियाओं के अतराफ गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। इस हवाले से मकामी इंतजामिया को दरियाओं के अतराफ दफा 144 का नफाज यकीनी बनाने की हिदायत की गई है और शहरियों से कहा गया है कि वो मुमकिन सैलाबी खतरे के पेश नज़र इंतजामिया के साथ ताउन करें। दरियाए जहलम में मंगला के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा है और DGPDMA ने मुतालिका इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत की है। दरियाए रावी में सधनाई के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। सधनाई के मकाम पर पानी की आमद 52,040 क्यूसिक और इखराज 36,840 क्यूसिक है। सतलज में सुलेमान की और इस्लाम हेड के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाए सतलज में सुलेमान की और इस्लाम के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। सुलेमान की के मकाम पर पानी की आमद 76,035 और इखराज 62,877 है। तर्जुमान के मुताबिक हेड इस्लाम के मकाम पर पानी की आमद 66,643 और इखराज 65,743 है। दरिया जहलम में मंगला के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा है। DGPDMA इमरान कुरैशी ने मुतालिका इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी हैं, जबकि इस सिलसिले में शहरियों से अपील की गई है कि वो सैलाब और बरसात के मौसम में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। कच्ची दीवारों और छतों से दूर रहें। बिजली की तारों और खंभों से फासला इख्तियार करें। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी इस ब्रेक के बाद।